السلام علیکم ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و علی آلہ وبارک وسلم۔ آج جمعۃ المبارک ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں نے آپ کو بتانا تھا تھوڑا سا، لیکن پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ 3 صورتیں، خاص طور پہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ مریم، ان تینوں صورتوں کی یہ خوبصورتی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا ذکر ہے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ راتوں رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے شارٹ ٹائم پیریڈ میں مکہ سے یروشلم گئے، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک گئے اور پھر واپس مکہ آئے۔ سورۃ الکہف میں 2 معجزاتی واقعات کا بیان ہے، ایک اصحاب کہف کا اور دوسرا ذوالقرنین کا۔ سورہ مریم میں 2 معجزاتی واقعات کا ذکر ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بن باپ کی پیدائش اور دوسرا حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی 5 بیوی سے بچے کی پیدائش۔ ان تینوں صورتوں کو پڑھنے سے سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سائنٹیفکلی کائنات کے اسرار و رموز کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ خفیہ اور سربستہ رازوں کو انسانیت کے سامنے عیاں کیا جا سکے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، سورہ کہف کی ویسے بھی تلاوت کرتے رہتے ہیں، تو چلے میں آج تھوڑا سا میں نے کہا پڑھ لیتی ہوں۔ پہلی 10 آیات خاص طور پہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھنے کے لیے یاد کر لیں، ویسے زیادہ بہتر ہے، اور تاکہ جمعے کے دن نماز میں پڑھ لیا کریں، ویسے چلتے پھرتے پڑھ لیا کریں یاد ہوں تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ، یعنی سورہ بنی اسرائیل بھی جب ختم ہوتی ہے تو کیا آتا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّہ، کہ کہہ دو سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الحمدللہ، خاص تعریف سب حمد و ثنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کیا کہ جس نے نازل فرمائی اپنے بندے پر یہ کتاب اور نہیں رکھی اس میں کوئی قسم کی کجی۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے تاکہ خبردار کر دے سخت عذاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوشخبری دے مومنوں کو جو کرتے ہیں نیک عمل، کہ یقیناً ان کے لیے اجر ہے بہت اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ ماں کسی نہ فیہ ابدا، رہیں گے یہ ہمیشہ، فیہ ابدا ہمیشہ اس میں انشاءاللہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنا لیا ہے بیٹا کسی کو اس نے۔ اور یہاں پہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اگر آپ دیکھیں اینڈ پہ جو آتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور کہہ دو کہ سب تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہرگز نہیں بنایا کسی کو بیٹا اور ہرگز نہیں ہے اس کا کوئی شریک، بادشاہی ہے اور ہرگز نہیں اس کا کوئی مددگار۔ کمزوری کی بنا پر اور بڑائی بیان کرو اس کی کمال درجے کی بڑائی، یعنی شرک سے منع کیا گیا ہر طرف۔ تو یہاں پہ پہلے سورہ بنی اسرائیل کی اینڈ والی جو آیت ہے اس میں یہ بتایا گیا، اور اب ساتھ میں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، اور نہیں ہے انہیں اس کے بارے میں کوئی علم، ولا لآبائہم، اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو۔ کبرت کلمات تخرج من افواہہم، بڑی ہے وہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے وہ مگر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، تو شاید اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاک کر دینا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے اگر نہ ایمان لائیں وہ اس قرآن پر ہمارے غم کے۔ انا جعلنا، واقعہ یہ ہے کہ بنایا ہے ہم نے، ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ بنایا ہے ہم نے ان سب چیزوں کو جو زمین پر ہیں زینت اس کے لیے تاکہ آزمائیں ہم لوگوں کو کہ کون ان میں بہتر عمل کرتا ہے عمل کے لحاظ سے۔
اچھا، یہ جہاں پہ ابھی پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ہلکان کر دیں گے ان لوگوں کے پیچھے. اصل میں جہاں پہ ریلیٹیوز ہوں، دوست احباب ہوں، پتہ بھی ہو کہ یہ برائی پہ بالکل اڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ توبہ کر لیتے ہیں پھر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا غفور الرحیم ہے. لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکان مت کریں. اصل میں تو یہ ان کو آزمائش ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ واقعی یہ ہے کہ بنایا ہے ہم نے ان سب چیزوں کو جو زمین پر ہیں زینت اس کے لیے تاکہ آزمائیں ہم لوگوں کو کہ کون ان میں سے بہتر عمل کے لیے ہے، عمل کے لحاظ سے. وَإِنَّا، اور یقیناً ہم لَجَاعِلُونَ، بنا دیں گے، ما علیہا، اس سب کو جو زمین پر ہے، سعیداً جرزا، بلاخر ایک چٹیل میدان. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور کتبے والے تھے ہماری عجیب نشانیوں میں. اس ابل فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جب انہوں نے پناہ لی تھی چند جوانوں نے تو غار میں اور کہا تھا اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، ہاں ہمارے مالک، عطا فرما تو ہمیں اپنی جناب خاص سے رحمت اور مہیا کر تو ہمیں اب ہمارے معاملات کی درستگی. اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جہاں پہ کبھی کوئی مشکل پریشانی ہو یا دین پہ چلنا مشکل ہو تو وہاں پہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ مائگریٹ بھی کر سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے تو اس جگہ سے نکل جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شک مدد کرنے والا ہے. اول تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ مسلمان کبھی بھی سکون سے تو کبھی بھی نہیں رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی زندگی میں غزوات ہی چلتی رہی ہیں، اور ایون غزوہ احد کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کتنے صحابہ شہید ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، لیکن وہ انہوں نے راتوں رات دوبارہ سے تیاری کی اپنی کہ کل ہم دوبارہ لڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، جہاد کے لیے تیار کیا، لڑنے کے لیے تیار کیا. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اس فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں. اور یہ سورہ کہف اور یہ چیزیں پڑھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اور خاص طور پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والا قصہ بھی اس میں جو آتا ہے تو کچھ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہیں، کچھ انسان کو جو پتہ ہوتی ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اذن دیتا ہے اور وہ کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کی جمعے کی بابرکت دن کی توفیل ہمارے ملک پہ اور کل امت مسلمہ کے حالات پہ رحم کریں اور فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں. ہر ایک کو، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائیں، اچھا انسان بنائیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اچھا انسان بنائیں اور غیب سے ہماری مدد کریں اور خاص طور پہ فلسطینیوں کی مدد فرمائیں اور ہمارے ملک کو ہر دشمنوں کی چالوں سے، ان کی نظروں سے محفوظ رکھیں. میرے ساتھ پھر درود و سلام پیش کریں پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے. اللہم آئینی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا، اور گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. سب بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے اور حلال اور طیب رزق عطا فرمائے، کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. کوئی آپ سے پوچھے درود پڑھتے ہو ملتا کیا ہے تو اس کو یہ جواب دینا ہے کہ پڑھتے گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے گر درود